بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت عالم، نبی مہربان، نبی محتشم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر عرفات اور مینا میں عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمائے جو قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے عظیم منشور و دستور ہیں۔ چنانچہ 9 ذو الحجہ کو میدان عرفات میں جب نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، لوگو میری بات غور سے سنو۔ میرا خیال ہے کہ اس سال کے بعد اس جگہ پر تم سے نہ مل سکوں اور نہ شاید اس سال کے بعد حج کر سکوں۔ لوگو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تمہارے بہت سے قبیلے اور خاندان بنا دیے ہیں تاکہ تم پہچانے جا سکو، یعنی باہم ایک دوسرے کو شناخت کر سکو، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ کسی عربی کو عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت اور برتری نہیں ہے، اور نہ کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر فضیلت اور برتری ہے، صرف پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے۔ تم سب لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ خبردار، خون یا مال کا ہر دعویٰ جس کے لوگ مدعی ہیں وہ میرے قدموں تلے ہیں، میں اسے باطل قرار دیتا ہوں، مگر بیت اللہ کی نگرانی اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت حسب دستور ملے گی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے گروہ قریش، قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کا بوجھ اپنی گردنوں پر اٹھاتے ہوئے آؤ اور لوگ آخرت کا سامان لے کر آئیں۔ یاد رکھو، اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکوں گا۔ خبردار، زمانہ جاہلیت کے قبل اسلام کی تمام رسمیں میرے قدموں کے نیچے رون دی گئی ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے تمام خون، خواہ وہ کسی کی بھی ہوں، سب معاف ہیں۔ اب فریقین میں سے کوئی اس کا بدلہ نہ لے گا۔ میں اس سلسلہ میں سب سے اپنے ہی خاندان کا ایک خون جو ربیع بن حارث کے بیٹے کا ہے معاف کرتا ہوں۔ واقعہ یہ تھا کہ عامر بن ربیع نے بنو سعد میں سے کسی دودھ پلانے والی کو طلب کیا تھا جسے حزمل نے قتل کر ڈالا، اور دور جاہلیت کا ہر سود معاف ہے۔ اس قانون کی ابتدا بھی میں اپنی طرف سے کرتا ہوں اور اپنے محترم چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں۔ ان کا سود سب کا سب معاف اور کالعدم ہے۔ لوگو، تمہارے خون جانے، تمہارے اموال اور تمہاری عزت آبرو قیامت تک ایک دوسرے پر حرام ہیں، جس طرح تمہارے اس دن، اس مہینہ اور اس شہر کی حرمت واجب ہے۔ اور تم سب ان قریب اپنے پروردگار سے جا ملو گے جہاں تم سے تمہارے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ اے لوگو، تمہاری عورتوں پر تمہارے کچھ حقوق ہیں اور اسی طرح تمہاری عورتوں کے حقوق ہیں۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے، تمہارے بستر پر کسی ایسے آدمی کو نہ بیٹھنے دیں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ کھلی بے حیائی کا کوئی کام نہ کریں، لیکن اگر وہ کریں تو تمہارے رب سے تمہیں اجازت دی ہے کہ ان کے سونے کی جگہ اپنے سے الگ کر دو۔ اگر اس سے بھی باز نہ آئیں تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ ایسی ہلکی مار مارو جس سے بدن پر نشان نہ پڑے۔ اگر وہ اپنی نازیبہ حرکتوں سے باز آ جائیں تو حسب دستور ان کا کھانا اور کپڑا تمہارے ذمہ ہے۔ خبردار، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ دے۔ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے ہمیشہ پابند رہو، کیونکہ وہ تمہاری نگرانی میں ہیں، اس حیثیت سے نہیں کہ اپنے معاملات خود چلا سکیں۔ عورتوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہو، تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے، اور اللہ کے کلمات کے ذریعے انہیں جائز و حلال کیا۔ فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے میراث کا قانون نافذ کر کے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے اب کسی وارث کے حق میں وصیت جائز و نافذ نہیں،
بچے کا نسب اس مرد سے ہوگا جس کی وہ بیوی ہے، جس نے بدکاری کی اس کے لیے سزا ہے، بچہ اس کا نہیں کہلائے گا، اور اس کا حساب کتاب اللہ کے ذمہ ہے۔ جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کی، یا کسی غلام نے اپنے کو کسی اور مالک کی طرف منسوب کیا، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ قرض ادا کیا جائے گا، اور قرض ادا کیا جائے گا، عاریت واپس کی جائے گی۔ ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے، خبردار جرم کرنے والا خود اپنے جرم کا ذمہ دار ہے۔ باپ کے جرم کا ذمہ دار بیٹا نہیں، بیٹے کے جرم کا ذمہ دار باپ نہیں۔ کسی شخص کے لیے کسی بھائی کی چیز لینا جائز نہیں ہے، البتہ اس صورت میں جائز ہے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ دے۔ پس تم لوگ اپنے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ لوگوں خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تمہارے غلام ہیں، تم جو کچھ خود کھاتے ہو انہی بھی کھلاؤ، اور جو خود پہنو انہی بھی پہناؤ۔ خبردار میرے بعد گمراہ یا کافر نہ ہو جانا، ایک دوسرے کی گردنیں مارنے نہ لگ جانا۔ جس شخص کے پاس کسی کی امانت ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ امانت والے کو ٹھیک طریقہ سے لوٹا دے۔ اگر کوئی ٹک ٹکاٹ، ناک کٹا اور سیاہ فام حبشی تمہارا امیر بنا دیا جائے، اور وہ کتاب اللہ قرآن مجید کے مطابق تمہاری قیادت کرے، تو فرمایا تو تم اس کی اطاعت لازم ہے۔ اے لوگو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، تم آخری امت ہو۔ میں تمہارے اندر ایک نعمت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم مضبوطی سے اسے تھامے رہو گے تو گمراہ نہ ہوگے، اور وہ نعمت کتاب اللہ ہے، اللہ کا قرآن۔ اور فرمایا میری سنت حدیث ہے۔ لوگوں، اب شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ اس سرزمین عرب پر اس کی پرستش کی جائے، لیکن عبادات کے علاوہ دوسرے معاملات میں اپنے پست افعال کے ذریعہ ان کی فرما برداری کی گئی، تو وہ اس پر بھی راضی رہے گا۔ تم اپنے دین کو اس کے شر سے بچا رکھنا، اور خبردار اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے اموال کی خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اپنے رب کے گھر بیت اللہ کا طواف کرتے رہو، اپنے امراء کے حکم کی پیروی کرو، تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اے لوگو، سنو، فرمایا کہ نہ صحیح زمانہ کفر کی زیادتی کا سبب ہے، اس کے ذریعے کفار گمراہ ہوتے ہیں۔ وہ 1 سال حرام مہینوں کو حلال کر لیتے ہیں، دوسرے سال انہی کو حرام قرار دے لیتے ہیں، اور تاکہ اس طرح حرام مہینوں کی گنتی پوری کریں۔ لیکن اب زمانہ اپنی ابتدائی حالت پر لوٹ آیا ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہیں، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے مسلسل ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے، اور 1 ماہ رجب ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان واقع ہے۔ خبردار جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ جن کو میرا پیغام پہنچا وہ ان لوگوں سے زیادہ اسے محفوظ رکھنے والے ہوں گے۔ اور جو اس وقت سننے والے ہیں، تم لوگوں سے میرے متعلق بھی پوچھا جائے گا، بتاؤ تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ حاضرین نے یک زبان ہو کر عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے امانت کو پوری طرح ادا کیا ہے، اور اللہ کا پیغام ہم تک اور لوگوں تک پہنچا دیا اور نصیحت کر دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ آپ نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر لوگوں کی طرف جھکا کر فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔